نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا سبق سورہ مزمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قلیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوہ وکیلا فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہل لہم قلیلا ان لدینا انکالا فجہیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ کیسا ردم ہے ایک اس کے پڑھنے میں، کیسا مزہ آتا ہے۔ آیت کے ساتھ آیت ختم ہو رہی ہے، آیت کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے، کیسا ردم ہے، دل کرتا ہے پڑھتے جائیں۔ یہ میں نے اس کی 14 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کہتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کیجیے، مگر ساری رات نہیں، تھوڑی رات، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم، یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 4، یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اوزد الیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ چلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری حکم پہنچانے والے ہیں۔ بے شک رات کا جاگنا نفس کو شدت کے ساتھ پامال کرنے اور بات کو استوار رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو آپ بڑی بڑی دیر تک دوسرے کاموں میں مصروف رہا کریں گے، لہٰذا رات کے وقت اپنے رب کا نام لیا کریں اور سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ وہی مشرقوں کا رب ہے اور مغرب کا بھی، رب المشرقی والمغربی، مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فاتخذوا وکیلا، وہی کارساز ہے، اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی کہیں گے، اس پر کیا کریں؟ صبر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون یعنی صبر کریں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صبر کریں اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، اس پر آپ صبر کریں اور حسن خوبی سے ان سے کنارہ اختیار کیجیے۔ اور اے رسول، مجھے اور ان جھٹلانے والے، ٹھیک ہے، لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، میں ان کو سمجھ لوں گا۔ ہاں، آپ ان کے متعلق جلد بازی نہ کیجیے، ٹھیک ہے، بلکہ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کو پہنانے کے لیے بیڑیاں ہیں اور جلانے کے لیے دوزخ تیار ہے، اور ان کے خلق میں پھنسنے والا کھانا بھی ہے، اور وہ بڑا ہی کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ یہ سزائیں ان کو اس دن ملیں گی جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے،
اور ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ سزائیں ان کو قیامت کا دن ملیں گی. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا ترجمہ جو ہے، یہ ڈر آنے لگے. جب بھی دوزخ کا پڑھوں نا، دوزخ کے بارے میں یقین کریں ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قیام کیجیے، رات نصف رات یا تھوڑی دیر کچھ قیام لازمی کیا کریں رات کو. یعنی اس میں تہجد کا حکم ہے، قیام اللیل. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قیام اللیل کا حکم دیا ہے کہ آپ پر قیام اللیل کو فرض کر دیا گیا ہے. ایک اور مقام پہ ہم نے پڑھا نا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں. ٹھیک ہے، کہ ان آیات سے ایسا بھی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قیام اللیل کو فرض کیا تھا، لیکن مومنین بھی آپ کی اتباع میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری رات قیام کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات یا کچھ زیادہ یعنی قیام اللیل کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے اس قدر لمبا قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پیر اور دونوں پنڈلیاں مبارک سوج جانتی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ جو پہلے میں نے آپ کو حدیث نہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں سے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد کے روزے ہیں. وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات نماز پڑھتے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو قیام لمبا کرتے، لیکن ساری رات قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ ساری رات قیام نہ کیا جائے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزے رکھتے ہو. میں نے عرض کیا جی ہاں، میں ایسا ہی کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں دنس جائیں گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا. تمہارا نفس جو ہے وہ تھک جائے گا، پھر تم میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بے شک تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں، لیکن میں نے یہ آپ کو تین چار حدیثیں سنائیں کہ قیام کریں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ روزہ بھی رکھیں، افطار بھی کریں، نماز بھی پڑھیں. بیوی کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے. حضرت ام سلمہ زوجہ مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو قطع کیا کرتے تھے، یعنی ہر آیت پر رک جایا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر جاتے. تو حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے کہا آپ کی قرات جو ہے وہ دراز ہوتی تھی، یعنی آپ کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر بسم اللہ کو کھینچا، پھر رحمان کو کھینچا، پھر رحیم کو کھینچا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرفوں کو ان کے مخارج سے نکالنے کے لیے زبان کو یعنی کہ پھیرتے تھے، یعنی صحیح لفظ منہ میں سے ادا ہو. یہ میں بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں تو یہ اب مجھے مزہ آنے لگ گیا ہے، قرآن پڑھنے میں سمجھنے میں مزہ آتا ہے مجھے. تو یعنی کہ پھر بھی جلدی پڑھ جاتی ہوں. تو جلدی پڑھنے سے مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، یعنی منہ میں سے لفظ جلدی ادا کرنے دیں. لیکن اب یہ میں نے پڑھ لیا، اب یہ حدیث میں نے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹھہر کر پڑھیں. یعنی ورتل القرآن ہے، یعنی قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں. اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے. یعنی اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخارج کو نکال دیں، یعنی صحیح لفظ ادا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی مثلا جب یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ
خلق سے لفظ جو ہے نا، اور منہ میں سے، اور جو بھی یہ ہم نے جو گرامر پڑھی ہے اس کے مطابق صحیح پڑھتے. یعنی خوش نما جو ہے تلاوت. آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک کا کوئی لفظ غلط پڑھا جائے، منہ میں سے اٹک جائیں، تو آگے پڑھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ وہ پچھلا لفظ صحیح نہ پڑھے. یہ جو ہم کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں اور زبان کو الفاظ کی صحیح ادائیگی کے لیے پھیرتے ہیں نا، تو یعنی ایک ایک حروف کو واضح کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے صحیح انداز سے پڑھنا، یہ وہ جو رتل القرآن ہے نا، وہ اس پر آیت ہے کہ یہ صحیح یعنی پڑھتے قرآن پاک کو. ٹھیک ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. ردم کیسا ہے اس کے میں پڑھنے میں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا. یعنی اے کفار، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، پھر اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیا جو قیامت کے دن تک تم پر گواہ ہے. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت یعنی گرفت میں لے لیا. اگر تم کفر کرتے رہے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. تو جو شخص چاہے اس پر عمل کرے اور اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے. یعنی پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تو اس نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، تو تم گواہ رہنا. تو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہم نے پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مومنین پر گواہ ہوں گے. فاسا فرعون، یعنی جس نے رسول کی نافرمانی کی اور ان پر ایمان نہیں لایا، اس کی سخت گرفت ہوگی، سخت. آگے یعنی ہم نے جو قیامت کا منظر پڑھا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور شک ہو جائے گا اور پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ. اللہ کہتے ہیں اے رسول، آپ کے رب کو معلوم ہے کبھی آپ تقریباً 2/3 رات کو، کبھی آدھی رات کو، کبھی تہائی رات کو قیام کرتے، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی قیام کرتی. رات اور دن کا اندازہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ تم اس کی یعنی اس باتوں کو نبھا نہیں سکو گے، لہٰذا وہ تم پر کیا کرتا ہے، بڑا مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو پڑھ لیا کریں. اس کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر بھی کریں گے، اور بعض اللہ کے راستے میں جنگ بھی کریں گے. تو رات کے وقت اتنا طویل قیام ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے وجہ بیان کی گئی ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم پر آسانی فرمائے گا. تو رات کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کی ہے، تو اب قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے اور اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے اور وہ ضائع نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ الا انفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. بلکہ وہ وہاں تمہارے حق میں بہتر ہوگی، ثواب کے لحاظ سے بھی بڑی ہوگی. اور اے ایمان والو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بتاتی ہوں، پھر آگے تفصیل بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی کیفیت بتائیے. انہوں نے فرمایا، کیا تم نے یا ایھا المزمل نہیں پڑھی؟ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں قیام اللیل کو فرض کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک قیام کرتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر کو 12 مہینے تک آسمان کے لیے روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات نازل کر کے اس میں تخفیف کر دی، یعنی نرمی کی۔ پھر قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی، یقین کریں ایسے جسم میں سرایت کر گئی ہیں کہ میں آپ کو بعض دفعات مثلا کافی دفعہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ جب بھی میں یہ آیات پڑھوں آپ یقین کریں میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں اور میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا ہے، میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ آیت نمبر 20 جو تھی یہ کافی طویل آیت تھی، آیت نمبر 20 کافی طویل ہے۔ میں آپ کو دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتی ہوں، غور سے سنیے گا، غور سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے رسول آپ کے رب کو معلوم ہے، غور سے سنیے گا، بڑی ہی پیاری آیت ہے، بڑی ہی طویل آیت ہے، بڑی ہی پیاری ہے۔ میں رام رام سے ترجمہ پڑھتی ہوں، اب غور سے سنیے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو معلوم ہے کہ کبھی آپ 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ رات اور دن کا اندازہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، لہٰذا وہ تم پر مہربانی فرماتا ہے، تو قرآن سے جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بعض اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کے راستے میں جنگ بھی کریں گے، تو رات کے وقت اتنا طویل قیام ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا قیام کرنا۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے تم پر آسانی فرمائی ہے، تو اب قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور یعنی اللہ جو تم نے یعنی یہ نیکیاں آگے بھیجی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ جو نیکیاں ہم اللہ کے پاس جمع کروائیں گے وہ ثواب کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں پتہ ہے اللہ کو بندے بیمار بھی ہوں گے، اللہ کا فضل بھی، اللہ کے فضل سے رزق بھی تلاش کریں گے زمین میں، اور پھر جنگ بھی اس کے راستے میں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، یعنی اس کو ہر بات کا پتہ ہے، تو پھر اس لیے پھر یہ جو اینڈ والی آیات ہیں اس لیے پھر ان میں قیام اللیل کو نفل قرار دے دیا گیا کہ جو پڑھ لے، جو اللہ کے ہاں یعنی اللہ کو ثواب پہنچائے، جو پڑھ لے اس کے لیے ثواب ہے، جو نہ پڑھے پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ تم نیکیاں آگے بھیجو گے اس کے ہاں اجر و ثواب پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے شان نزول بھی آپ کو سنا دیا کہ پہلے قیام اللیل فرض تھا، پھر بعد میں اس میں نرمی کر دی گئی اور اس کو نفل میں بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ جو تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ قیام اللیل کم از کم 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے قیام اللیل میں، یعنی صرف وتر ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ قیام اللیل کی جو رکعتیں ہیں وہ طاق ہونی چاہیے، اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں۔ واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ و اقرضوا اللہ قرضا حسنا، یعنی اے ایمان والو نماز قائم کرو اور 5 نمازوں کی باقاعدگی پابندی کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اور یعنی نفلی عبادت کر کے بھی اللہ کے ہم اپنی نیکیاں جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنا قیام کر سکو، جتنا لازمی کرو، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ قرآن کو جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ یہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، یعنی رات کو جتنی نماز آسانی سے پڑھی جائے وہ پڑھے، چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھے
تو بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آیات جو ہیں وہ ان فی خلق السماوات سے آخری سورت تک تلاوت کرے، ٹھیک ہے، وہ جو 2 آیات ہیں۔ تو قیام اللیل جو ہے وہ قیام رمضان میں یعنی تہجد کی عمدہ رکعتیں جو ہیں وہ 11 ہیں، 11 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا کوئی یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھے پڑھتے، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھے پڑھتے۔ 13 رکعتیں بھی یعنی قیام اللیل کی جو 13 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 11 بھی پڑھی جا، یعنی طاق ادا دیں، طاق۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سویا تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، تو پھر وتر پڑھا، ٹھیک ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 2 رکعتیں، 2 اور 2 4، 6 7 8 9 10، اور یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 13 یعنی 13 رکعتیں پڑھی یا 11 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بھی ہو سکے آپ کو اتنی وضاحت سے یعنی بتانے کا مقصد ہے، لازمی نہیں آپ 13 ہی پڑھیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 13 رکعتیں بھی پڑھتے، 11 بھی پڑھتے، اس سے کم 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھیں ضرور۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا جائے نا، تو انہوں نے کہا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ رات کی 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، 11 بھی پڑھی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، ٹھیک ہے۔ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں نا اتنی پڑھیں، 2 پڑھ لیں، ایک سے شروع کر لیں، تا تعداد میں یعنی کہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ پڑھیں، یعنی دیکھیں فرض کر دیا گیا ہے، پھر بعد میں نفلی عبادت میں بدل دیا گیا، لیکن اللہ کو تو کچھ نہ کچھ جمع کرائیں، کوشش تو کریں، پھر آسانی سے جتنا قرآن پڑھے وہ تو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہماری یہ سورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، 20 آیات تھیں اس کی، یہ جو 20ویں آیات تھی یہ کافی طویل تھی، جس میں نے آپ کو 2 بار اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔